नासिर, मैं हूं आपका मेजबान खालिद शबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज हम दो तीन बड़े अहम सवाल हैं जिनके ऊपर बातचीत करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है, ताजिर सड़कों पर है, बिजनेसमैन सड़कों पर है, महंगाई को लेकर, टैक्सेस के निजाम को लेकर और बिजली के बिलों को लेकर। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब ने बिजली के बिलों के अंदर रिलीफ दिया, इसका क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को जाता है। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि बिजली के बिल देखकर अवाम को करंट लगता है। और दूसरी तरफ हुकूमत अवाम के इश्यूज के ऊपर फोकस करने की बजाय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आला अदालतों के अंदर कहा जाता है कि जजेस जो है कि वो अब आजादाना तौर के ऊपर आइन और कानून के तनाजुर के अंदर फैसले कर रहे हैं, तो शायद ये आजादी किसी को पसंद नहीं आई और असम्बली के अंदर इस किस्म के बिल पेश किए जा रहे हैं, तरमीम पेश की जा रही हैं कि जो आला अदलिया को कंट्रोल करने के मुतरादिफ, जिसको समझा जा रहा है कि अवामी मसाइल क्या है, हुकूमती तरजीहात क्या है। एक तो इस पर हम बात करेंगे और दूसरा जो है बलूचिस्तान के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी जो है वो पिछले दिनों के अंदर बड़े संगीन वाकयात हुए, उसके अंदर भी हमें प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला के बयानात के अंदर बड़ा तजाद नजर आया। अभी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और सियासी क़यादत मिलकर इस दहशतगर्दी के खतरनाक रुझान के ऊपर काबू पाएगी और खत्म करेंगे, जबकि वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सिर्फ जो है कि एक SHO की महज मार है। ये कुछ इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे और थोड़ा सा मामला जो है कि वो हम इमरान खान के केसेस का, ये हफ्ता और अगला हफ्ता काफी अहम है। तोशाखाना केसेस के अंदर एक अपील जो बुनियादी केस था जिसके अंदर इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल किया गया इलेक्शन कमीशन के फैसले में, उस फैसले के खिलाफ अपील पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो जेर समात रही और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला आ चुका है। तो इन मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समा और सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब और रियासत अली आजाद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, और हाफिज एहसान खोकर साहब जो कानूनदान है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मोहम्मद साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं और मामला यहीं से शुरू कर लेते हैं कि अभी जो मामला जहां से बुनियादी केस शुरू हुआ था इमरान खान का, उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी गई अर्ली हियरिंग की कि जी कि उसको सुन लिया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने पिटिशन की थी, उसके बाद आप लाहौर हाई कोर्ट चले गए, 2 अदालतों में चल नहीं सकता, फिर इस्लामाबाद से आपने वापस ली, हाई कोर्ट ने वो वापसी का फैसला मुस्तरद किया, तो अब एक अरसे के तक अपील जो है पड़ी हुई है। दूसरी तरफ आपके केसेस जो हतमी स्टेज के ऊपर या ऐसे केसेस जिनके अंदर इमरान खान की अगर जमानत होती है तो वो रिहा हो सकते हैं, कहा जाता है कि शायद उनमें सुस्त रवि है और ये मामला भी 1 साल से पेंडिंग था तो उसके अंदर अभी दिया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि आपकी लीगल टीम टाइमली काम कर रही है या देर से, या इतने ज्यादा मुकदमात हो गए हैं कि समझ नहीं आती किस टाइम पे क्या करना चाहिए ताकि इमरान खान की रिहाई जो है कि वो हो सके या उनके खिलाफ केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। रहमान रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अपना एक इम्प्रेशन जो मेरे दिमाग में बनता है मैं उसको सामने रखते हुए कुछ चीज़ें सही या गलत उससे अखज़ कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है। इस तरह ये है कि हम लोगों ने बहुत दफ़ा कहा है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर एज अ क्लाइंट हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन जनरल और इमरान खान इन पर्टिकुलर को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। और हम ये समझते हैं, ट्रस्ट एज ये नहीं हम कह रहे कि वो कहीं बुरे लोग या क्या हैं, हम ये समझते हैं कि उनके जो बायसिज्म है, जो उनके बातों से बायसिज्म या उनकी जो जिस लिहाज से जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो या जिस लिहाज से वो उन केसेस को हैंडल कर रहे होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये जज जो है ये थोड़ा सा मेरी तरफ शायद इसकी बायस होगी गलत तरफ। अब हो सकता है हम एज अ क्लाइंट हम लोगों का गलत फैसला हो, लेकिन ये हमारा हक बनता है कि हम उस जज को कहें कि प्लीज़ आप हमारे फैसलों से अपने आप को रिक्यूज़ कर दें। अच्छा, एक जो महज़्ज़ब दुनिया होती है ना, उसमें नॉर्मली अगर कोई जज के ऊपर कोई क्लाइंट उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क कर दे तो नॉर्मली उस जज को रिक्यूज़ कर देना चाहिए अपने आप को, क्योंकि अगर वो सही फैसला दे या गलत फैसला दे, वन वे और अनदर वे, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर ये गलत है तो वो फिर अगर मुझे कन्विक्ट करेगा तो मैं कहूँगा कि ये फैसला इन्होंने बायसिज्म किया। तो नॉर्मली उस चीज़ के लिहाज से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो कर लेते। अगर वो ना करना चाहे वो अपनी जगह है, उनके पास एक, देखिए, एक लीगल उनके पास हक एक चीज़ होती है, एक मॉरल जो या एथिकल जो चीज़ होती है वो अपनी जगह पर है। तो हमारा तो ये ख्याल है कि जिस तरीके से ये केसेस चल रहे हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे बेल वाले हैं या जो हमारे हक में चीज़ें जिन पे हम वो कर रहे हैं, वो चीज़ें 1-1 साल कितने महीने तक लगती नहीं है।
دوسری طرف وہاں پہ جب حکومت کوئی چیز کرتی ہے آج لگاتی ہے اگلے دن وہ لگ جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دو چیف جسٹس صاحب ہیں, آنریبل ہیں, اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف سے ہو سکتا ہے کوئی بیر ہو سکتا ہے کوئی ہم لوگوں نے جانے انجانے میں ان کو کوئی ٹھیس پہنچائی ہو تو وہ کہیں اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتے ہو یا I don't know. انصاف کے بنیادی تقاضے شاید پورے نہیں ہو رہے آپ کے کیسز میں. ریاست علی اعزاز صاحب, آپ اگر انڈیپینڈنٹ اوپینین دیجیے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ بعد پریزیڈنٹ بھی ہیں آپ, تو یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے وکلا میں بھی شاید کہیں کوتاہی ہے کہ چیزیں جو ہے زیادہ طویل طوالت اختیار کر جاتی ہیں, یا بیک وقت دو عدالتوں کے اندر بھی کیس کرنا ہے تو بنیادی نقطہ ہوتا ہے وکیلوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ چل رہا ہے تو دوسری جگہ ہم پٹیشن نہیں کر سکتے اور اس میں چیزیں خراب ہوں گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اعتراض ہے جینوئنلی پی ٹی آئی کا وہ ٹھیک ہے, اس کے اندر وزن بھی ہے اور اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, میں چونکہ پارٹی نہیں ہوں اس حوالے سے خالد جمیل صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگریوڈ شخص, اسی لیے جو ایگریوڈ شخص ہوتا ہے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, تو ممکن ہے ان کے گریونس جینون ہوں. میں یہ اس سے کبھی ایسا نہیں کہتا ہوں, پارٹیز مسٹرسٹ بھی کرتی ہیں, لیکن بینگ پریزیڈنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ججز صاحبان کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام کیسز کے اپارٹ فرام کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے اس کا کیس ہے, کون ہے میرے سامنے, زید ہے, بکر ہے, تو ایک ہی پرنسپل کے تحت ان تمام کیسز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. ان کے اندر اگر جب ایک شخص جیسے گورنمنٹ ہے, دوسرا شخص ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, تو ایک کے اگر کیسز فکس ہوں اور دوسرے کے نہ ہوں تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر احساس تحفظ اور محرومی اس کے اندر جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں عدالتیں کوشش کرتی ہیں, ان کے اپنے گریوینس ہیں, ممکن ہے درست ہوں, ممکن ہے غلط ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں اپنے طور پہ ایک آدھ کی حد تک ان کے تفوضات ممکن ہے, جیسے سپریم کورٹ سے یہ ایگریوڈ ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی یہ بات کرتے ہیں, لیکن سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ان ججز صاحبان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق, چونکہ انہوں نے جواب نہ حکومت کو دینا ہے نہ انہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو دینا, انہوں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہے. آخری کار جہاں پہ ہم سب نے جانا ہے وہاں پہ جو حساب ہوگا, قاضی جو ہوں گے ان کا سب سے زیادہ سخت حساب ہوگا. جو قاضی ہوں گے ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے اور ان کا حساب ہوگا, یعنی اتنا کڑا حساب ہوگا. تو اس میرٹ کو دیکھتے ہوئے یہ ججز لفظ استعمال کر لیں یا جج صاحبان کر لیں یا منصف کہہ لیں کہ کیونکہ قاضی صرف کیونکہ قاضی صاحب کے نام کے ساتھ قاضی ہے تو کوئی اسپیسیفک نہ ہو. نہیں, میں قاضی القضاء جیسے چیف جسٹس کو بولتے ہیں تو جو فیصلہ کرنے والے جسٹس ہیں ان کو قاضی بولا جاتا ہے. میں نے ان دیٹ سینس قاضی کا لفظ استعمال کیا, میں نے کوئی اسپیسیفک نام نہیں لیا. چلیں اچھا, میں ذرا حافظ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بنیادی سوال تو یہی ہے آپ کے, یہ ماضی بھرا ہوا ہے, ہم تاریخ کے اندر اگر جائیں تو بہت سے ہمیں کریکٹر ملیں گے. محترم بے نظیر بھٹو صاحب جو ہے کہ وہ ایک خاص لفظ استعمال کرتی ججز کے لیے. میاں نواز شریف صاحب بھی پھر کرتے رہے اور ابھی پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر سال پہلے یا 2 سال پہلے حکومتی حلقوں کے اندر یہ بات ہو رہی ہو کہ یہ مقدمات ہوں گے, یہ فیصلے ہوں گے, اتنا عرصہ فلاں صاحب جیل میں رہیں گے, اتنے عرصے بعد اگر وہ رہا ہو رہے ہوں گے تو پھر یہ کیا جائے گا, اگر وہ چیزیں آن گراؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہوں اور پھر معاملات زمینی حقائق اور عدالتی فیصلے بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہوں, تو پھر لگتا نہیں ہے کہ شاید واقعی کہیں نہ کہیں چیزیں مینج ہوئی ہیں rather than کہ بالکل ایگزیکٹلی قانون اور آئین کے مطابق چیزیں آگے بڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی آپ کا شکریہ, اور دوسرا جو آپ کو معمولی سی انجری آئی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے ریکور کرے. اب میں پہلے کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, لیگل کمپیٹنس ہونا اور بات ہے, لیگل اسٹریٹجی کا ہونا اور بات ہے. جس کیس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کے اندر میجر فلاز ہیں لیگل اسٹریٹجی کے اندر. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ایک ڈکلریشن جو ہے وہ سیکشن 137 کے نیچے فائل کیا جاتا ہے, اور وہاں کے اوپر جا کے الیکشن کمیشن کو کنسیڈ کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہاں نہیں کیا, لیکن ہم نے جا کے جو ہے وہ انکم ٹیکس کے اپنے گوشواروں کے اندر کلیئر کر دے, حالانکہ اس لا کے اندر کلیئرلی لکھا ہے. وہاں کے اوپر جو اصل ڈیفنس تھا وہ یہ تھا کہ 120 دن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ہمیں پوچھ نہیں سکتا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس کیس کا فیصلہ آیا تو اس کے 2 ایسپیکٹس, ایک تھا اس کا سول ایسپیکٹ اور دوسرا اس کا ایسپیکٹ تھا وہ کرمنل ایسپیکٹ تھا. اب ہوا یہ ہے کہ امیڈیٹلی پی ٹی آئی نے فارمر پرائم منسٹر کی اس جو آرڈر تھا اس کو چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر,
اور وہاں کے اوپر وہ معاملہ پینڈنگ پڑا رہا اور اس دور کے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سارے ڈاکومنٹس لگائیں، میں اس کو سن لیتا ہوں. وہ ڈاکومنٹس لگے نہیں اور معاملہ پینڈنگ رہا. اس دوران جو ہے جو کمپلینٹ جانی تھی اسپیشل جج کی طرف وہ چلنی شروع ہو گئی. اب اگر پی ٹی آئی جو ہے فارمر پرائم منسٹر کا کیس جو تھا جو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا تھا اگر اس کو سسپینڈ کروا لیتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو آپ کا کمپلینٹ میں چلنا ہی نہیں تھا اور فارمر پرائم منسٹر کو 3 سال کی سزا ہی نہیں ہونی تھی. اب اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک جو آف شوٹ تھی اس کی پیروی جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس کر رہے ہیں اور جو اصل کیس تھا جس کے اوپر سزا ہوئی تھی وہ پینڈنگ ہے اور اس کو پھر جا کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی چلے گئے اور وہاں پہ چلتا رہا. اور پھر بعد کے اندر جا کے احساس اس چیز کا ہوا کہ ہماری اس لیگل سٹریٹجی کے اندر پرابلم ہے. اب اس کے بعد ہائی کورٹ نے نشاندہی کی تھی جی پوچھا تھا کہ اسلام آباد میں بھی ہے. نہیں دیکھیں نا کہ یہ ممکن نہیں ہے خالد کہ آپ ایک ہی چیز کو 2 ہائی کورٹس کے اندر چیلنج کریں. آپ کی جورسڈکشن ایک ہی جگہ بنتی تھی. دوسرا اس کے اندر یہ آیا کہ جب آپ کو اس کے اندر سزا ہوئی اس چیز کے اندر تو آپ دیکھیں اس کے اندر 7-8 ماہ 9 ماہ کا لگا تھا اس ساری ایکسرسائز کے اندر لیکن اس کیس کو کسی جگہ سیٹل ڈاؤن نہیں کیا جا رہا تھا. آرگومنٹ یہ دیا جا رہا تھا چونکہ چیف جسٹس نئے آئے ہمیں شاید ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے وہی چیز وہاں پہ تھی وہی وہاں پہ تھی اور الٹیمیٹلی جب سزا ہوئی اور اس سزا کے بعد جو سسپینشن پڑی رہی اور آج بھی وہ معاملہ اس طرح ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو تھا وہ سسپینڈ کروا لیا جاتا تو فارمر پرائم منسٹر کا نہ ٹرائل ہونا تھا نہ ان کی سزا ہونی تھی اور ابھی بھی جتنی دیر تک الیکشن کمیشن کا بالکل نہیں ہونی تھی اور وہ جو اور اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ ابھی بھی آپ سیٹسفائی نہیں کروائیں گے تو آپ کی سزا تو سسپینشن ہوئی ہے لیکن آپ کی جان اس سے نہیں چھوٹی. دوسرا اس چیز کے حافظ صاحب بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ بریک دیتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہ جو عوامی مسائل ہیں وہ ایک طرف ہے اور ترجیحات جس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے یہ کس طرح سے میچ کرتی ہیں اور یہاں پہ حکومت اور اپوزیشن کی کیا ذمہ داری ہے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ